ایک روز قبل ایران اور امریکہ معاہدے کے نکات پر متفق ہو گئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر ہی ایران نے آبِ ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں پر بیمار ذہنیت ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، ڈرون حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر شدید بمباری کی، آبِ ہرمز بند نہیں ہوئی، تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ آبِ ہرمز پر برتری کی لڑائی، امریکہ کا ایران پر ایک بار پھر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس و سریک میں متعدد دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹ کام نے حملوں کی تصدیق کر دی، کہا آپریشن کا مقصد تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت ختم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی حملوں پر شدید رد عمل، کہا امریکی کارروائیوں نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایران کے جوابی وار عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ یک طرفہ ڈیل کا دور ختم ہو گیا، پہلے کہا تھا یا تو اپنے الفاظ پر قائم رہو یا پھر قیمت چکاؤ، اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ ایران کے کویت کی تیل کی 3 تنصیبات پر حملے، کویتی وزارت دفاع کی تصدیق۔ ایک بیان میں کہا، کویت آئل کمپنی کے ایک آف شور آئل پلیٹ فارم پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس میں کارکن زخمی ہو گیا۔ پاسداران انقلاب کو عمان کی دکم بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملے کا دعویٰ، کہا ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو شدید اور اچانک حملے میں ہدف بنا کر تباہ کر دیا۔ قطر میں الحدید فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ جنگی جہازوں کی دیکھ بھال، مرمت کے مرکز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور MQ-9 ڈرونز ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آبِ ہرمز کا کنٹرول طاقت سے حاصل کر لیا اور اسی طاقت کے ساتھ کنٹرول برقرار رکھیں گے، ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایک بحری جہاز پر انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز غیر منظور شدہ اور غیر قانونی راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آبِ ہرمز خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا آبِ ہرمز میں دوسرے جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے بتایا تھا کہ قبرص کے پرچم بردار بحری جہاز پر آگ لگنے سے انجن روم کو نقصان پہنچا، عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ ایران کا آبِ ہرمز پر کنٹرول نہیں، آبِ ہرمز تمام جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے، امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ ادھر نیٹو کے امریکی سفیر نے ایران کو خبردار کر دیا۔ فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا، آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب ملے گا۔ دعویٰ کیا کہ ایرانی قیادت ایک صفحے پر نظر نہیں آتی، تہران اپنے معاملہ درست کرے، میزائل اور ڈرون حملے امن مذاکرات کو سبوتاژ نہ کرے۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور، برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں، تمام فریق فوری کشیدگی میں کمی کے لیے عملی اقدامات کریں، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے، خطے میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے کوشاں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان میں خطے میں امن و استحکام کی خاطر تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب، عمان، کویت اور لبنان کی ایران کے خطے کے ممالک پر حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا، ایران کے حملے عدم استحکام کا باعث ہیں، یہ عالمی قوانین، UN اور OIC کے چارٹر اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے منافی ہیں۔ تجارتی جہازوں پر بار بار ایران کے حملے آزادانہ جہاز رانی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے جنرلز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوجیوں نے کہا، اعلیٰ فوجی قیادت کو پتہ تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ محفوظ نہیں،
فوجی قیادت نے وارنگز کو نظر انداز کرتے ہوئے مناسب دفاعی نظام کے بغیر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کی بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا بھی مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلی تحقیقات میں کسی فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، نہ ہی پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی۔ فوجیوں کے لواحقین کا پینٹاگون کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار۔ کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ خارج کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 7 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس آپریشنز میں 109 خارجی مارے گئے۔ اسلحہ، دستی بم اور دیگر سامان برآمد۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشت گردی کے خاتمے کا عزم۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن شعبان پر فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے فورسز کی کامیابیوں کو سراہا۔ اوآئی وزارتی کانفرنس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگی۔ 57 رکن ممالک کے مندوبین شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں اوآئی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا تکنیکی اجلاس۔ بین الاقوامی اداروں اور نمائندوں کی شرکت۔ تکنیکی اجلاس میں کانفرنس کا ایجنڈا منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ایران، ترکیہ، سعودی عرب، مصر سمیت مختلف ممالک کے وفود سے ملاقاتیں۔ خواتین کی معاشی اور سیاسی خود مختاری کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ اوآئی وزارتی کانفرنس کے موقع پر عشائی سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، خواتین ملک کی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک طبقے کی نہیں، پوری قوم کی مضبوطی ہے۔ حکومت خواتین کی تعلیم اور کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مونسون کے نئے سسٹم کی انٹری، ملک کے کئی شہروں میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ خوب بادل برسے۔ لاہور میں بھی بادلوں کی خوب گن گرج، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم دلفریب۔ گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد، ناروال، حافظ آباد میں بھی ابر رحمت۔ فیصل آباد، جہلم، ملکوال اور اوکاڑہ میں بھی بارش۔ گلگت کے ضلع دیامر میں برساتی نالے بھی بھر گئے۔ دارپل میں طغیانی سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ۔ پشاور اور شہرہ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے بالائی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب میں مونسون شروع ہو گیا، کسی کو کوتاہی یا غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مونسون کے دوران تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ بارش کے پانی کی فوری نکاسی اور مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے اربن ایریاز میں بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنائیں۔ چوکنگ پوائنٹس پر جمع پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ آبپاشی ٹیمیں بھی الرٹ رہیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ تمام علاقوں میں مین ہول پر ڈھکن یقینی بنایا جائے۔ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے عوامی رہنمائی اور رابطہ برقرار رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 سال کی عمر میں چل بسے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سینیٹر کی موت اچانک طبیعت خرابی کے باعث ہوئی۔ حال ہی میں یوکرین کے دورے سے واپس آئے تھے۔ لنزے گراہم کیرولینا سے سینٹ کے رکن تھے۔ انہیں ٹرمپ کے قریبی سیاسی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عراق، افغانستان، یوکرین اور مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکی پالیسیوں پر اپنا موقف پیش کرتے رہے۔ وہ اسرائیل کی مضبوط حامی تصور سمجھے جاتے تھے۔ امریکی سیاسی حلقوں میں اظہار افسوس، مختلف رہنماؤں نے تعزیتی پیغامات جاری کیے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے پب میں خوفناک آتش زدگی، 27 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق آگ سٹیج کے سامنے والے حصے میں لگی۔ امدادی ٹیموں کے پہنچنے تک آگ نے پورے پب کو لپیٹ میں لے لیا۔ تھائی حکومت کا واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم۔